میرے آقا کی شان سخاوت کا عالم یہ ہے کہ جہاں بانٹتے ہوئے جاتے ہیں نا وہاں فرینچائز کھول دیتے ہیں، جہاں بانٹتے ہوئے جاتے ہیں نا وہاں فرینچائز کھول دیتے ہیں، جہاں بانٹتے ہوئے جاتے ہیں نا وہاں فرینچائز کھول دیتے ہیں۔ یہ پیغام پہنچا رہا ہوں اور جن لوگوں نے سن لیا ہے ان تک بھی پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اب وہ اویس قادری صاحب پیچھے کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک اتنی سخاوت فرماتے ہیں، اتنی سخاوت فرماتے ہیں، اتنی سخاوت فرماتے ہیں، گویا کہ جہاں جاتے ہیں وہاں ایک فرینچائز کھول دیتے ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بانٹتے ہیں؟ اب میں اس شعر کا ترجمہ کر رہا ہوں جو مقتدر اور معتبر علماء نے لکھا ہے۔ آپ علیہ السلام بانٹتے ہیں، اتنا بانٹتے ہیں کہ جس کو دیتے ہیں اس کو دینے کے بعد اتنا قابل بنا دیتے ہیں کہ اس کو آگے بانٹنے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ تو یہ جو بانٹنے کے قابل کا جو معنی ہے، اب فرینچائز کا آپ کوئی بھی معنی لے لیجئے، پیچھے نبوت کا ذکر نہیں ہے، یہ نہیں کہا انہوں نے، الحاج اویس رضا قادری صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ علیہ السلام نبوت دیتے ہیں اور اتنی دیتے ہیں، نہیں، یہ کہا کہ سخاوت فرماتے ہیں اور اتنی سخاوت فرماتے ہیں کہ وہاں پر فرینچائز کھول دیتے ہیں جہاں تشریف لے کر جاتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ علیہ السلام جس کو دیتے ہیں، بانٹتے ہیں، اس کو آگے بانٹنے کے قابل بناتے ہیں اور ایسا قابل بنا دیتے ہیں کہ کسی کو سرکار بغداد امام الاولیاء بناتے ہیں، جو سرکار اعلیٰ حضرت کے ممدوح ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی کا مقصد جو تھا وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے لیے آپ نے اپنی ساری کی ساری زندگی وقف کر رکھی تھی۔ تو گویا کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ گویا کہ جب غوث پاک کو نوازا تو ان کو آگے بانٹنے کے قابل بنا دیا، خواجہ غریب نواز سرکار کو نوازا تو ان کو آگے بانٹنے کے قابل بنا دیا، شیخ شہاب الدین سہروردی سرکار، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ گویا جو تھا وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے لیے آپ نے اپنی ساری کی ساری زندگی وقف کر رکھی تھی۔ تو گویا کہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ گویا کہ جب غوث پاک کو نوازا تو ان کو آگے بانٹنے کے قابل بنا دیا، خواجہ غریب نواز سرکار کو نوازا تو ان کو آگے بانٹنے کے قابل بنا دیا، شیخ شہاب الدین سہروردی سرکار کو نوازا تو ان کو آگے بانٹنے کے قابل بنا دیا، ہمارے سندھ میں سکیلات سے بات کرنے کو بانٹنے کو نوازا، ان کو سخاوت فرمائی تو ان کو آگے بانٹنے کے قابل بنا دیا، عبداللہ شاہ غازی کو نوازا تو ان کو بانٹنے کے قابل بنا دیا، شہنشاہ نقشبند سید باؤل حق نقشبندی رحمہ اللہ کو نوازا تو ان کو بانٹنے کے قابل بنا دیا۔ یعنی کہ یہ نبی پاک علیہ السلام کے مراکز ہیں، آپ کی نورانیت کے اور آپ کی روحانیت کے، آپ کے فیض کے مراکز ہیں۔ تو فرینچائز کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ آپ علیہ السلام نے اپنے غلاموں کی صورت میں اپنے فیض کی، کہنے کا مقصد یہ کہ فرینچائز کھول دی، اس کے اوپر کوئی اتنا سخت حکم نہیں لگتا۔ اب آ جائیے فرینچائز کے اوپر کہ فرینچائز کا معنی ہے، تو بھائی فرینچائز کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کسی کو حقوق دینا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حقوق دینے والا کون ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام نے کفار کو بھی حقوق دیے، نبی پاک علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کو بھی حقوق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو بھی حقوق دیے، یہاں تک کہ ایون کے۔ تو اس کا فرینچائز کا ایک مطلب، فرینچائز کھولنے کا مطلب کہ کسی کو حقوق دینا، تو آپ اسلام سخاوت کے حقوق عطا فرماتے ہیں، چونکہ پیچھے سخاوت کا کرینہ موجود ہے۔ لہٰذا میں جن لوگوں نے ابھی تک ویڈیو سن لی ہے ان سب سے یہاں پر یہ بات عرض کروں گا کہ الحاج اویس رضا قادری صاحب یقیناً سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی کی جو لکھی ہوئی نعتیں ہیں ان کو پوری دنیا میں پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اور وہ خود میں سمجھتا ہوں کہ ایک عالم دین ہے، وہ علم سے ان کو شناسائی ہے، علم سے شدھ بدھ ہے ان کو، تو اتنا سخت کو مفتی صاحب کو لگانا جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے یہاں درست نہیں بنتا۔ اللہ جل مجدہ پچھلے دنوں اویس رضا قادری صاحب سے کلمہ بارگاہ رسالت کے حوالے سے صادر ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ تشریف لے جاتے تو آپ پوری فرینچائز کھول دیتے۔ فرینچائز کا جو معنی متبادل ہے لوگوں کے ذہنوں میں، جو لوگ جانتے ہیں، اب وہ والا معنی اگر لیا جائے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پورا کلمہ درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، اسے استعمال کرنا بارگاہ رسالت کے لیے موضوع نہیں ہے۔ بہت سے سوالات بھی آئے لیکن میں نے ان کے جوابات اس لیے نہیں دیے یا اس کے فتویٰ نہیں لکھا، درفتہ کے اندر بھی سوال آیا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، شاید اس وجہ سے کہ جو متعلقہ افراد ہیں ڈائریکٹلی تعلق ہے جن کا اویس رضا قادری صاحب سے، وہ رابطہ کریں گے، توجہ دلائیں گے، وہاں سے ایک ویڈیو پیغام جاری ہو جائے گا کہ میں اس سے رجوع کرتا ہوں اور معاملہ جو ہے ٹھپ ہو جائے گا یہاں پہ، اور آئندہ وہ اس پہ احتیاط کریں گے، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا۔ علماء کرام نے توجہ دلائی، خصوصی طور پر مفتی محمد امین قادری صاحب نے اس پہ بڑے احسن انداز سے توجہ دلائی کہ نعت خواں حضرات کو صرف نعت پڑھنی چاہیے، اور خصوصی طور پر اس طرح کے جو زو معنی، جس کے اندر ایک معنی فساد والا بھی نکلتا ہو، یعنی برا معنی نکلتا ہو اور وہی لوگوں کے ذہنوں میں متبادل بھی ہو، تو ایسے لفظ بارگاہ رسالت میں بولنے سے احتیاط بہت ضروری ہے۔ اور میں خصوصی طور پر یہ بھی مانتا ہوں، بٹ علماء سارے مانتے ہیں کہ اویس رضا قادری صاحب کا جس طرح کا کام ہے اس کے اصول پھیلانے میں عوام اہل سنت کے درمیان، خصوصی طور پر نعت خوانی کو اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو جو عام کیا۔ حاجی اویس رضا قادری صاحب ایک نعت پڑھ رہے ہیں، سیدی و سندی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نعمتیں بانٹتا جس سمت وزیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اس کی تشریح میں جو انہوں نے الفاظ بولے ہیں کہ جی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ جہاں بانٹتے ہوئے جاتے ہیں وہاں فرینچائز کھول دیتے ہیں، یعنی یہ علاقہ تمہارا ہے، وہ پنجابی میں آگے انہوں نے الفاظ بولے، تو ان الفاظ پر زیادہ سے زیادہ یہ حکم لگ سکے گا کہ کہنے نہیں چاہیے تھے، مناسب نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ الفاظ چونکہ لوگوں کی سماعتوں سے کبھی ٹکرائے نہیں، کبھی الفاظ یہ بولے نہیں گئے، اس لیے زیادہ سے زیادہ غیر مناسب ہونے کا حکم لگے گا۔ لیکن اس کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گستاخی کہہ دینا، یا اس کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہنا کہ ختم نبوت پر زد ہے، معاذ اللہ، یہ بالکل ناانصافی ہے۔ اگر کسی نے اس طرح کہا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ خود توبہ و رجوع کریں اور معافی بھی مانگیں، ظاہر بات ہے اس میں حق العبد بھی ہے، تو اس اعتبار سے معافی بھی مانگیں، اور ان کو بھی یہ چاہیے تھا کہ وہ صاحب فتویٰ مفتی صاحب سے رجوع کر کے ان الفاظ کا حکم معلوم کرتے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ شرعی حکم بیان کرتے، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ اور میں یہاں پر ان لوگوں سے بھی عرض کروں گا کہ جو اپنے نام کے ساتھ مفتی لگاتے ہیں یا اپنے آپ کو مفتی کہلواتے ہیں لیکن وہ صاحب فتویٰ نہیں ہے، ان سے دست بستہ میں یہ عرض کروں گا کہ وہ لوگ اس فیلڈ میں جس میں ان کا عمل دخل نہیں بنتا وہ اس میں عمل دخل نہ کریں، اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، لوگ بدزن ہوتے ہیں، دین سے بدزن ہوتے ہیں، اور جو ہے وہ شرعی مسئلے کی جو ہے وہ صاف خراب ہو جاتی ہے معاذ اللہ۔ تو یہ کام انہی مفتیان کرام کو چاہیے کہ وہ کریں، شرعی مسئلہ بیان کرنے کا اور فتویٰ بیان کرنے کا، کہ جو باقی صاحب فتویٰ ہیں اور وہ فتوے کی فیلڈ سے واقف ہیں اور کسی ماہر مفتی کے تحت انہوں نے رہ کے فتویٰ نویسی کی ہوئی ہے یا کر رہے ہیں اور ان کو باقاعدہ فتوے کی اجازت ہے، تو اس طرح کے حقیقی مفتیان کرام یہ فتویٰ بیان کرنے والا کام کریں، تو اسی میں امت کی بھلائی ہے اور اسی میں امت کے لیے خیر ہے۔